بعض اوقات پیشنٹس کا جب آپریشن ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کے زخم خراب ہو جاتے ہیں، زخم سے پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے، زخم سرخ ہوتا ہے، درد ہو رہا ہوتا ہے، زخم والی جگہ پھول جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت کمزور اور بیمار محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن کو ہم وونڈ انفیکشن کہتے ہیں، یعنی زخم کا خراب ہونا، زخم میں انفیکشن ہونا۔ یہ ساری کنڈیشن کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر صباحت خان ہے۔ میں ڈاکٹرز ہاسپٹل اور عمر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور میں ایز کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اینڈ IVF اسپیشلسٹ پریکٹس کرتی ہوں۔ 1 ماہ پہلے میرے پاس کلینک میں ایک پیشنٹ آئیں، انہوں نے پرائیویٹلی کسی ہاسپٹل سے آپریٹ کرایا تھا اور اس وقت وہ سخت تکلیف میں پیٹ پکڑے ہوئے جھک کے، ان کے لیے چلنا بڑا مشکل تھا، میرے کلینک میں انٹر ہوئی۔ جب میں نے ان سے ڈیٹیل پوچھی اور ان کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ ان کا سیزیرین ہوا تھا 1 ہفتہ پہلے، اور اس کے بعد ان کو یہ تکلیف شروع ہوئی۔ زخم جو ان کا تھا وہ پورا لال رنگ کا ہوا تھا، اندر سے پس اور پانی نکل رہا تھا۔ مریض کو اس وقت بخار کی کنڈیشن میں تھی، بہت زیادہ درد تھا اس جگہ پہ۔ میں نے ان کے زخم کا معائنہ کیا تو وہ پورا انفیکٹ ہوا تھا، یعنی زخم خراب ہوا تھا۔ اس وقت میں نے ان کے زخم کو صاف کیا، ان کے سٹچز جو تھے ان کو کھولا اور ان کے زخم کو پھر بعد میں ٹریٹ کیا۔ اس کے بعد ان کی ری اسٹچنگ ہوئی، ملٹیپل ٹائم ان کی پٹیاں چینج ہوتی رہیں۔ پورے 1 ماہ کے بعد اتنا زیادہ انفیکشن تھا کہ 1 ماہ کا عرصہ لگا جس میں ان کا وہ زخم دوبارہ ہیل ہوا، اور انہوں نے اتنی سخت تکلیف برداشت کی پورا 1 ماہ۔ تو میں نے سوچا کہ جو آپریشنز ہوتے ہیں اور اس کے بعد زخم بعض اوقات خراب ہو جاتے ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، یا ان کو ہم ٹریٹ کیسے کرتے ہیں، اس بارے میں آپ کو آگاہی دی جائے۔ تو زخم جب ہوتا ہے آپریشن کے بعد، اس کی کیئر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کی صفائی کا خیال رکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں جو بعض اوقات زخم کو خراب کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی وجہ جراثیم۔ یہ جراثیم آپ کی جلد پر بھی موجود ہو سکتے ہیں کہ آپریشن کے ٹائم پہ آپ کی جلد پر یہ موجود ہوں، اور پھر بعد میں اگر آپ اس کی زخم کی صفائی کا خیال نہ رکھیں تو یہ انفیکشن کاز کر سکتے ہیں اور آپ کے زخم کو خراب کر سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا آپریشن ہو تو آپ کے پیٹ کے اندر والی جگہ جن اعضاء پہ آپریٹ کیا گیا ہو، وہاں پہ کوئی ایسی بیماری یا جراثیم ہو جو پھر بعد میں اندر پھیل جائیں اور پھر آپ کے زخم کو خراب کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ کا اگر وزن بہت زیادہ ہو تو اس میں بھی آپ کا زخم خراب ہونے کا چانس ہے۔ کچھ پیشنٹس کو شوگر کا مرض لاحق ہوتا ہے، اگر شوگر آپریشن سے پہلے پوری طرح سے کنٹرول نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی آپ کا زخم انفیکٹ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات پیشنٹس زخم کی صفائی کا خیال نہیں کرتے، پٹی ٹائم پہ چینج نہیں کرتے، جو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، بعض اوقات اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں، وہ دوائیاں باقاعدگی کے ساتھ استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو انفیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اسموکرز اور ایسے لوگ جو اسٹیرائڈز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان میں بھی چانسز ہوتے ہیں کہ ان کا زخم خراب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی سرجری بہت لمبی سرجری ہو، یعنی 2 گھنٹے سے زیادہ کی سرجری ہو، تو اس میں بھی یہ رسک ہوتا ہے کہ آپ کا زخم خراب ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کا آپریشن کسی ایسی جگہ پہ ہوا ہو جہاں پہ آپریشن تھیٹر کی اسٹرلائزیشن کا خیال نہیں رکھا گیا، یا جہاں پہ جو آپریشن میں یوز ہونے والے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان کو اسٹرلائز پراپرلی نہیں کیا گیا، تب بھی چانسز ہیں کہ آپ کا زخم انفیکٹ ہو جائے، اور انفیکٹ ہونے کی وجہ سے یہ اندر بھی زیادہ ڈیپ انفیکشن جا سکتا ہے، جس کو ٹریٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ جب آپ کا زخم خراب ہوتا ہے تو یہ ڈفرینٹ لیولز پہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات صرف آپ کی جلد، اوپر کی جلد انفیکٹ ہوتی ہے جس کو ٹریٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ بعض اوقات انفیکشن پھیل کے آپ کی مسلز یعنی پٹھوں تک چلا جاتا ہے، اور پھر اگر کنٹرول نہ ہو تو یہ انفیکشن اندر کی طرف پیٹ کے اندر مختلف اعضاء پہ بھی پھیل سکتا ہے، تو جو زیادہ کمپلیکیٹڈ کنڈیشن ہوتی ہے اور اس میں ٹریٹ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ جب بھی آپ کا وونڈ انفیکٹ ہوتا ہے تو اس کو 2 طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے۔
ایک میڈیکل مینجمنٹ ہوتا ہے، یعنی آپ کی جب زخم سے پس نکل رہی ہو، پیپ نکل رہی ہو، تو اس کو لے کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کون سے جراثیم ہیں اور کون سی اینٹی بائیوٹک اس پہ افیکٹ کرے گی، تو اس کے مطابق آپ کو اینٹی بائیوٹکس یعنی میڈیسنس دی جاتی ہیں جس سے آپ کی انفیکشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا انفیکشن بہت زیادہ ہو اور اینٹی بائیوٹکس سے کنٹرول نہ ہو یا بہت ڈیپ اندر تک گیا ہوا ہو، تو ایسے کیسز میں سرجیکل آپشنس آپٹ کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ کے آپریشن کا زخم بہت زیادہ خراب ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں سرجیکل ٹریٹمنٹ کیے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ کے ڈاکٹر آپ کے زخم کا معائنہ کریں گے، تو پھر اس کے بعد وہ آپ کے جو ٹانکے لگے ہوئے ہوں گے، بعض اوقات کچھ ٹانکے کھولنے پڑتے ہیں، بعض اوقات پورا زخم کھولنا پڑتا ہے، تو ٹانکوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ٹانکوں سے پس یا پانی آ رہا ہے تو اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا تاکہ اس کے مطابق آپ کی میڈیسن دی جائے۔ پھر اگر زخم بہت زیادہ خراب ہے اور وہاں سے آپ کی جلد کا یا تھوڑا سا ڈیپ اندر کے ٹیشو کا کچھ حصہ گل سڑ گیا ہے اس زخم کی وجہ سے، وہاں پہ پس کلیکٹڈ ہے، تو بعض کیسز میں اس زخم کے اس حصے کو کاٹ کے اس کو کلین کیا جاتا ہے اور اس کے بعد باقاعدگی کے ساتھ اس کی صفائی کی جاتی ہے، زخم کو کھلا رکھا جاتا ہے، اس کو سیلائن سولوشن جو کہ سالٹ واٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ واش کیا جاتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، اور پھر اس کے اندر کوئی پس اگر ہو تو اس کو نکالا جاتا ہے، زخم کو کلین کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ڈریسنگ کی جاتی ہے اور باقاعدگی کے ساتھ اس کو چینج کیا جاتا ہے۔ جب آپ کا زخم ٹھیک ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ کے ڈاکٹر اس ہیلدی ٹیشو کو لے کے دوبارہ بعض اوقات ری اسٹچ کر دیتے ہیں، یعنی دوبارہ ٹانکے لگا دیتے ہیں اگر زخم بہت بڑا ہے، اور اگر آپ کا زخم چھوٹا ہے تو بعض اوقات وہ خود ہی نیچرلی ہیل ہو جاتا ہے اور اس پہ صرف ڈریسنگ کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کا آپریشن ہو تو آپ چیک کریں کہ آپ میں خون کی کمی تو نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی آپ کی ٹیشو ہیلنگ افیکٹ ہو سکتی ہے، آپ کے شوگر لیول زیادہ تو نہیں ہے، آپ کا ویٹ آپٹیمائزڈ ہے، آپ اپنے زخم کی صفائی کا خیال کر رہے ہیں، آپ کو ڈاکٹرز نے جیسے ہدایات دی ہیں باقاعدگی کے ساتھ اس کی پٹی چینج کی جا رہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے آپریشن تھیٹر سے جو پٹی کر کے دی تو اگلے 10 دن وہی پٹی لگی رہ گئی، تو یہ بھی انفیکشن کی ایک بڑی وجہ ہے۔ وونڈ کیئر آپریشن کے بعد بہت امپورٹنٹ ہے، ورنہ آپ کو آپریشن کے بعد بھی اتنی تکلیف سہنی پڑ سکتی ہے۔